اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ساری نیکیاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑے سے بڑا عمل کرتے ہیں، اگر آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو آپ جتنی بھی بڑی نیکی کر لیں آپ کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے عمل کریں، پھر عمل کا فائدہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر بڑے سے بڑا بھی عمل ہوا، اس کی نیکی تو دور کی بات ہے، اس کی جزا ملنا تو دور کی بات ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بڑی سے بڑی سزا مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے سوال کریں گے کہ تم نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر، دنیا کا مال و دولت چھوڑ کر، اپنا کنبہ قبیلہ، گھر والے، اولاد، بیوی، بچے چھوڑ کر تم نے جہاد کیا، تم کافروں کے ساتھ لڑے، تمہارا مقصد کیا تھا؟ تو شہید کہے گا کہ اے اللہ میرا مقصد تھا تجھے راضی کرنا، جو کافر ہیں میں ان کے ساتھ جہاد کروں، ان کے ساتھ تیری رضا کے لیے فی سبیل اللہ تیرے راستے میں جہاد کروں اور کرتا کرتا شہید ہو جاؤں، میرا مقصد یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر لوگ تمہیں بہادر کہیں، دنیا کے اندر لوگ کہیں کہ یار یہ کتنا بہادر تھا، کتنا نیک بندہ تھا کہ اس نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر، دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر، اس مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ تو لوگوں نے تمہیں کہا تمہارا مقصد یہ تھا، تمہاری نیت یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ جو شہید ہے اس کو الٹے بال گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ وجہ کیا ہوگی کہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوگا، لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اس کا فائدہ تب ہوگا اگر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، ایک مالدار بندے کو پیش کیا جائے گا، جو دنیا کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہوگا، لوگوں کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہوگا، جو کمزور اور غریب لوگ ہیں ان کو راشن لے کے دیتا ہوگا، ان کو کپڑے لے کے دیتا ہوگا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو غرباء ہیں ان کی مدد کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا سخی کو۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تجھے یہ جو دنیا کے اندر اپنا مال خرچ کرتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، لوگوں کو کپڑے لے کے دیتا رہا، راشن لے کے دیتا رہا، تمہارا مقصد کیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیری رضا کے لیے جو بھی صدقہ خیرات کیا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کا میں بازو بن کے رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، لوگوں کو راشن کپڑے جو بھی لے کے دیتا رہا، اللہ تیری رضا کے لیے تھا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تمہاری جو نیت تھی، تمہارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں لوگوں پر مال خرچ کروں گا، لوگ مجھے بڑا کہیں گے، لوگ امیر کہیں گے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں گے، میرے سامنے اپنی نظروں کو جھکائیں گے۔ اللہ کہیں گے تمہارا مقصد یہ تھا، تمہاری نیت یہ تھی، تمہاری نیت میری رضا کو حاصل کرنا نہیں تھا، تم نے میرے لیے یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گے کہ اس سخی کو، اس مالدار کو الٹے بال گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے ایک امام اور قاری کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے جو قرآن کی تعلیم حاصل کی، لوگوں کو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، تم نے اپنی زندگی وقف کر دی، قرآن سنتے سناتے، یاد کرتے، لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے، تمہارا مقصد کیا تھا؟ تو وہ امام صاحب، وہ قاری صاحب، وہ سخی کہیں گے کہ اے اللہ میرا مقصد تیری رضا کو حاصل کرنا تھا، اے اللہ
میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری نازل کردہ کتاب قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اسے یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا اور پھر لوگوں کے بچوں کو اس کی تعلیم دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تمہاری نیت یہ تھی، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، لوگ تمہارے سامنے جو ہے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے القاب کے ساتھ تمہیں پکاریں، تمہیں اس وجہ سے عزت دیں، قاری صاحب، امام صاحب تمہارے سامنے نظریں جھکائیں۔ لیکن تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لوگوں نے تمہارے سامنے نظریں جھکائی، تمہیں القاب لگائے، تمہیں اچھا کہا، لہٰذا تمہارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا، تمہاری نیت میری رضا کو حاصل کرنا نہیں تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گے کہ الٹے بال گھسیٹ کے اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ عمل کوئی بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا نہیں ہے، اگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اجر لینا نہیں ہے، نیکی اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اس کا مقصد نہیں ہے، تو عمل جتنا بھی بڑا ہو، آپ جتنے مرضی حج کر لیں، عمرے کرتے رہیں، جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، تو اس نیکی کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا یہ نظریہ نہیں، یہ سوچ نہیں، آپ کی سوچ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کوئی دنیا کا اور مقصد ہے، تو آپ جتنی بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی، ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔